بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپیوٹر سائنسز 10th کلاس ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کیا ہوا تھا، جس کے اندر ہم لوگ ڈیٹا ٹائپ اسائنمنٹ اور انپٹ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ویریبلس، کانسٹنٹ وغیرہ کی ٹائپس جو ہے وہ پڑھی تھی، بیسک کا اسٹرکچر پڑھا تھا۔ آج جو ہمارا ہے کام وہ ہے کمانڈز بیسک کی۔ پہلی کمانڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے آٹو کمانڈ سے، جو کہ آٹومیٹکلی لائن نمبر جنریٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ پیج نمبر 19 سے لے کر یہ آپ کو ٹوٹل 17 اور 19 کمانڈ جو ہیں وہ آپ نے ڈسکس کرنی ہے۔ جب بھی آپ کمانڈز یاد کریں گے تو ان کا سینٹیکس اور ان کی ایگزامپل اور ان کی ڈیفینیشن، یہ تین چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہیں۔ جس طرح سے یہاں پر آپ کو آٹو کمانڈ نظر آ رہی ہے کہ آٹومیٹک لائن نمبر جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آٹو سینٹیکس اور انٹرپریٹیشن موجود ہیں۔ آٹومیٹک لائن نمبر جنریٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم پروگرام لکھتے ہیں تو پروگرام کی ہر اسٹیٹمنٹ سیکوینس آف نمبر لائن نمبر سے چلتی ہے۔ ایک بار ہم لوگ آٹو لکھ کے جیسے ہی انٹر کریں گے تو ہر بار 10 کا انکریمنٹ کے ساتھ ہمارے بار لائن نمبر جنریٹ ہوتی رہے گی۔ لائن آٹو کی جو کچھ ایگزامپلس بک کے اندر یہاں پر مینشن کی گئی ہیں کہ اگر آپ اپنی مرضی سے لائن سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے انکریمنٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آٹو کے بعد جو سیکنڈ کمانڈ ہے وہ کلیئر کمانڈ ہے۔ کلیئر کمانڈ ایکچوئل میں کیا کرتی ہے، ہمارے ویریبل کی ویلیو کو میموری میں جو موجود ہو اس کو 0 کر دیتی ہے۔ اگر تو نومیرک ویلیو ہے تو 0 کر دے گی، اور اگر اسٹرنگ ویلیو ہے تو اس کو نل کر دے گی۔ جس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے لکھا ہے اور x=100 لکھا ہے، مینس x کو 100 الاٹ کی، پرنٹ کیا x، سو اس نے 100 جو ہے وہ ڈسپلے کروا کر اوکے کا میسیج دے دیا۔ اسی طرح ہم نے کلیئر کمانڈ کی، کلیئر کے بعد اس نے اوکے کا میسیج دیا اور پھر پرنٹ ایکس کرنے کا کہا تو اس نے 0 ویلیوز کی ڈسپلے کروائی۔ یہ کلیئر کمانڈ کیا کرتی ہے، اگر تو ہمارے پاس نومیرک ویلیو ہے تو اس کو 0، اور اگر اسٹرنگ ویلیو ہے تو اس کو نل کر دیتی ہے۔ CLS کمانڈ اسکرین کو کلیئر کرتی ہے، جو کہ آپ لوگوں نے ڈاس میں بھی پڑھی تھی۔ ڈیلیٹ کمانڈ لائن نمبرز کو یا رینج آف لائن کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جس طرح سے یہاں مینشن کیا گیا ڈیلیٹ 70 تو 70 لائن نمبر ڈیلیٹ ہو جائے گی، اور ڈیلیٹ 50 to 150، 50 سے لے کر 150 تک لائن جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ رینج دینے کے لیے سینٹر میں آپ نے سیش جو ہے وہ یوز کرنی ہے۔ اس کے بعد ایڈٹ کمانڈ ہے کہ اگر آپ نے کسی لائن کو ایڈٹ کرنا ہے جو کہ آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ایڈٹ لکھ کر آگے لائن نمبر لکھ کر جیسے ہی آپ انٹر کریں گے آپ کو وہ لائن ڈسپلے کروا دی جائے گی، اور آپ اس کے اندر جو چینج کرنا چاہتے ہیں آپ چینج کر کے جیسے ہی انٹر کریں گے تو آپ کا جو چینج ہے وہ وہاں پر اسکرین میں چینج کر دیا جائے گا پروگرام کی اسٹیٹمنٹ میں۔ نیکسٹ اس کے بعد فائلز کمانڈ ہے۔ فائلز کمانڈ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کے اندر، کمپیوٹر کے اندر کتنی فائلز موجود ہیں، آپ فائلز کمانڈ کے تھرو ان کی لسٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کل کمانڈ ہے۔ کل کمانڈ ایکچوئل میں فائل کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مینس اگر اپنا پروگرام ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کل کمانڈ یوز کریں گے، نہ کہ ڈیلیٹ کمانڈ۔ ڈیلیٹ کمانڈ لائنز کو ڈیلیٹ کرے گی، پروگرام اپنی جگہ موجود رہے گا، لیکن وہ پروگرام رننگ فارم میں ہونا چاہیے، میموری میں موجود ہونا چاہیے۔ اگر آپ سیوڈ پروگرام کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کل کمانڈ جو ہے وہ استعمال کرنی ہوگی، اور کل کے ساتھ آپ کو فائل نیم بھی مینشن کرنا ہوگا۔ اس کے بعد لسٹ کمانڈ ہے۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے لسٹ کمانڈ کیا کرتی ہے، F1 اس کی شارٹ کٹ کی ہے، اور یہ آپ کو پہلے سے میموری میں موجود پروگرام کو اسکرین پر ڈسپلے کروانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد لوڈ کمانڈ ہے۔ لوڈ کمانڈ اگر آپ نے پہلے سے پروگرام کو سیو کر دیا ہے، اس سیو پروگرام کو آپ میموری میں لانا چاہ رہے ہیں، مینز ریم میں لوڈ کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوڈ کمانڈ استعمال کرتے ہیں سینٹیکس کے ساتھ۔ اس کی ڈیفینیشن نیچے مینشن ہے اور ایگزامپلس بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد mkdir کمانڈ جو میک ڈائریکٹری، جس طرح سے ڈاس میں آپ لوگوں نے پڑھی تھی چیپٹر نمبر 7 میں، سیم اسی طرح میک ڈائریکٹری کی کمانڈ یہاں بھی ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹری کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ نیم کمانڈ جو ہے وہ دس کمانڈ از یوز ٹو ری نیم اے فائل۔ ایکچوئل میں کمانڈ نیم ہے، لیکن کرتی کیا ہے، آپ کے پروگرام کا نیم چینج کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سیم اسی طرح ری نم ہے۔ ری نم جو ہے یہ نمبر جو ہے وہ چینج کرے گی، مینس کہ اگر آپ نے ایک پروگرام لکھا ہے اس کی لائنز میں آپ سینٹر میں کوئی اور لائن انٹر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس لائن نمبر سیکوینس جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے ری نم کر کے نیو نمبر لائن الاٹ کر کے اپنی اس پرابلم کو ریزالو کر پاتے ہیں۔
سو نیو لائن نمبر جنریٹ کرنے کے لیے رینم کمانڈ استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح ڈائریکٹری کو ریموو کرنے کے لیے RMDIR مینز ریموو ڈائریکٹری استعمال کی جاتی ہے تاکہ آپ ڈائریکٹری کو مینز پورے فولڈر کو ریموو کر سکیں. کل کمانڈ پروگرام کو ریموو کرتی ہے. RMDIR ریموو ڈائریکٹری کمانڈ جو ہے یہ کمپلیٹ ڈائریکٹری کو ہی مینز پورے فولڈر کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے. اسی طرح 14 نمبر پر ہے رن کمانڈ جو پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. RUN کر سکتے ہیں, F2 کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ ڈفرینٹ پروگرامز کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں جو کہ رننگ اسٹیٹ میں موجود ہوں. اور اگر آپ اپنے پروگرام کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آلریڈی ہم لوگوں نے سیو کمانڈ پہلے بھی پڑھی تھی جب GW بیسک کا یہ چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا. سیو کمانڈ ہمارے پروگرام کو سیو کرنے کے لیے تاکہ فیوچر میں ہم اس کو استعمال کر سکیں یوز کی جاتی ہے. سسٹم کمانڈ یوز کی جاتی ہے جب ہم اپنے سسٹم میں واپس آنا چاہیں, GW بیسک سے ایگزٹ کرنا چاہیں اس وقت ہم سسٹم کمانڈ استعمال کرتے ہیں. لسٹ کمانڈ جو ہے list یہ ایکچوئل میں کمانڈ ہے جو کہ پرنٹر کے اوپر استعمال کی جاتی ہے. کرنٹلی میموری کے اندر جو پروگرام موجود ہو اس کو پرنٹر سے پرنٹ کرنے کے لیے list جو ہے وہ کمانڈ استعمال کی جاتی. اسی طرح پرنٹ کمانڈ جو ہے وہ سمپل پرنٹ کمانڈ تو کیا کرے گی, سمپل پرنٹ کمانڈ جو ہے وہ آپ کے پروگرام کے اندر اسٹیٹمنٹ کے اندر جب آپ کہیں گے پرنٹ ایکس یا پرنٹ سم تو وہ رزلٹ ڈسپلے کرواتی ہے. یہ ہے پرنٹ کمانڈ جو ہے وہ کیا کرے گی, وہ پرنٹر کے اوپر آپ کو پرنٹ لے کر شو کروائے گی ڈفرینٹ میسیجز, ڈفرینٹ پروگرامز. یعنی آپ اگر اپنا پروگرام پرنٹر کے تھرو پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو پرنٹر کے تھرو پرنٹ کروانے کے لیے آپ کو پرنٹ کمانڈ جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی. اسی طرح کاؤنٹ کمانڈ ہے, یہ ایکچوئل میں پوسٹ پروگرام کو کنٹینیو کروانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جہاں آپ نے بریک لیا ہو پروگرام کے اندر یا اس طرح رن ٹائم ایرر اکر ہو جائے تو اس وقت ہم پاز لینے کے بعد اس پروگرام کی ایگزیکیوشن وہیں سے آگے کنٹینیو کرنے کے لیے کاؤنٹ کمانڈ یعنی کنٹینیو کمانڈ استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس کمانڈز تھی. اس کے بعد ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں, بیسک اسٹیٹمنٹ جس کے اندر اینڈ اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہم نے جب چیپٹر سٹارٹ کیا تھا تبھی ڈسکس کی تھی کہ اٹ از اے گڈ پریکٹس ٹو اینڈ ایوری پروگرام ود اینڈ اسٹیٹمنٹ. ہاؤ ایور اٹ از ناٹ مینڈیٹری, یعنی یہ لازمی نہیں ہے لیکن آپ ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ آپ اینڈ اسٹیٹمنٹ کے تھرو اپنے پروگرام کو اینڈ کریں. اس کے بعد ریم مینز ریمارک اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ریمارکس انٹر کر سکتے ہیں. یہ نان ایگزیکیوٹیبل لائنز ہوگی, یہ ایگزیکیوٹ نہیں کرے گی, یہ صرف اور صرف پروگرام کے اندر موجود ہوگی جو یہ بتائے گی کہ ٹاسک کیا پرفارم کیا جا رہا ہے. کہ جس طرح سے یہاں پر نیچے لائن نمبر 10 کے آگے REM دس پروگرام کیلکولیٹ دی ایوریج آف 2 نمبرس. تو یہ پڑھ کر مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ نیکسٹ پروگرام میرا کیا ٹاسک پرفارم کرے گا. اسی طرح اسٹاپ اسٹیٹمنٹ ہے. اسٹاپ اسٹیٹمنٹ کیا کرتی ہے, اسٹاپ اسٹیٹمنٹ دس اسٹیٹمنٹ از یوز ٹو terminate program execution temporarily and return to command level. جو ابھی ہم نے کنٹینیو کمانڈ پڑھی, کنٹینیو کمانڈ اسی وقت ایگزیکیوٹ کرے گی جس وقت اسٹاپ اسٹیٹمنٹ ہمارے پروگرام کی ایگزیکیوشن کو ٹیمپریری اسٹاپ کر دے گی. یہ ہمارے پاس کچھ اسٹیٹمنٹس تھی. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپریٹرز ان بیسکس, جو کہ انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اب اچھے طریقے سے آپ نے کمانڈز اور اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ اپنی تیار کرنی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.